اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل قدر احترام سامعین نبی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 94 سے لے کر 96 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، یعنی اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ جنت تو صرف یہودیوں کو ہی ملے گی، آخرت صرف ہمارے لیے ہے، عند اللہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، خالصۃ من دون الناس، صرف خالص ہمارے لیے ہی جنت ہے، جنت ہم نے ہی جانا ہے اور لوگ نہیں جائیں گے۔ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی حق پر ہو اور اللہ کے سچے دین پر تم ہی ہو اور جنت میں صرف تم نے ہی جانا ہے، فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اگر تم اپنے دعوے میں سچا ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کرو، اس لیے کہ جنت جانے کے لیے مرنا تو پڑے گا نا، پہلے مریں گے پھر آخرت جب قائم ہوگی تو پھر معاملات حشر کے بعد انسان جنت میں جائے گا، تو کہا تمہیں پھر شوق ہونا چاہیے نا جنت جانے کا، کہ ہمارے لیے جنت تو ہے ہی ہماری۔ قوموں میں جب فکر میں زوال آتا ہے تو ایک زوال یہ بھی آتا ہے کہ طبیعتوں کے اندر اعتدال نہیں رہتا، انتہا پسندی آ جاتی ہے، بس ہم ہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں۔ یہ جو مزاج ہے نا کہ ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہے، یہ مزاج قوموں کے زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں ہر نبی کے سچے پیروکار جنت میں جائیں گے، ہر زمانے میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کے جو پیروکار ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کے زمانے کی امتوں کے وہ سارے کے سارے اچھے اعمال والے ہیں تو جنت میں جائیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور پر ایمان لانا لازم ہو گیا ہے، آقا پر ایمان نہ لانے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو اللہ پر اور اللہ کے نبیوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان لانے والا ہوگا۔ رہی بات مسلمانوں کے اندر کے فرقوں کی، بڑی نازک سی بات ہے، آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے اندر بھی تو فرقے ہیں، ہمیں نام نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے فلاں 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 مختلف طبقات ہیں، ہمارے اندر بھی یہ سوچ ہے کہ جنت صرف ہم نہیں جانا ہے باقی سارے ہی جہنمی ہوں گے۔ یہ جو سوچ ہے یہ سوچ بھی انتہا پسندانہ سوچ ہے۔ ہمارے اندر اگر کوئی بد کردار ہے، ہمارے اندر اگر کوئی ظالم ہے، ہمارے اندر اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالنے والا ہے، تو ہم کوئی ٹھپا لگوا کے آئے ہوئے ہیں جنت کا؟ ایمان اور عمل صالح، اور اگر دیگر طبقات میں عنوان ان کا کوئی بھی ہے لیکن اگر ان کے اندر اچھا عقیدہ، اچھا عمل رکھنے والا بندہ ہے تو ہم کون ہے پابندی لگانے والے؟ اللہ کی ذات ہی مالک ہے، جس کو چاہے وہ انعامات سے نوازے اور جس کو چاہے اپنی ناراضگی کا مستحق بنا دے۔ ہمارے پاس تو نہ کسی کی بخشش کا ہمارے ہاتھ میں کوئی فارمولہ ہے، نہ کسی کو جہنمی بنانے کا کوئی فارمولہ ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو مالک ہے۔ ہاں ہمیں بتایا گیا کہ یہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، ہمیں بتایا گیا کہ یہ عقیدہ رکھو، یہ عقیدہ نہ رکھو، ہم نے اس کی تعلیم دینی ہے، اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ ہم نے کسی طبقے پر، پورے کے پورے طبقے پر فتویٰ لگا دینا کہ فلانے تو ہے ہی ایسے۔ ایک زمانہ تھا بڑی کثرت کے ساتھ ایک طبقے کے بارے میں کافر کافر فلانا کافر، وہ کہتا تھا گستاخ گستاخ فلانے گستاخ، کوئی کہتا ہے کوئی فلانے مشرک، پورے کے پورے فرقے کو مشرک، پورے کے پورے طبقے کو گستاخ، پورے کے پورے طبقے کو کافر۔ یہ ظلم ہم نے کیا جس کی بنا پر مسلمان
آپس میں اتنے دھڑوں میں بٹ گئے کہ آج ہم ایک ٹیبل پر بیٹھ کر آپس میں اکٹھے اسلام کا چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، تم یہ کہتے ہو یہودی ہو کہ ہم صرف جنتی ہیں۔ قرآن میں یہ بھی کہا، یہودی کہتے تھے عیسائی کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پلے کیا ہے؟ عیسائی کہتے تھے یہودی کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پلے کیا ہے؟ یہ وہ ساری حرکات ہے جو یہودی کرتے تھے اور آج ہم کر رہے ہیں اپنے مسالک اور طبقات کے نام پر۔ حالانکہ ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ والی بات ٹھیک ہے، اس والی بات سے ہمیں اختلاف ہے۔ مسلمانوں کے جتنے طبقات ہیں، کیا ان کی 100 کی 100 باتیں غلط ہوں گی؟ نہیں، ہو سکتا ہے 2-4 باتیں ہماری ٹھیک ہوں، 2-4 باتیں ان کی ٹھیک ہوں۔ دونوں طبقات، سارے طبقات کے اندر حق کی شکل کوئی نہ کوئی موجود ہو سکتی ہے، تو حق کو تلاش کرنا چاہیے، اور جہاں جتنا حق پایا جاتا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا اللہ نے ان یہودیوں کے بارے میں نہیں کہا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ آپ ان کو 1 درہم بھی دے دو نا، 1 درہم 1 روپیہ بھی دے دو، یہ واپس نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ سر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور کچھ ایسے بھی ہیں ان میں کہ جن کو خزانہ بھی دے دو تو واپس کر دیں گے تمہیں۔ اللہ یہودیوں کے بارے میں، جن کے بارے میں اتنا خدا مذمت کر رہا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ جب بات کرتا ہے انصاف کی بات کرتا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں آپ ڈھیروں کا ڈھیر بھی دے دیں واپس کر دیں گے، اور کچھ ایسے ہیں کہ 1 ٹکا بھی ان کو دے دو نہیں واپس کریں گے جب تک سر پہ کھڑے نہ ہو جاؤ ان کے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتا ہے جتنی اچھائی ہے اتنا بیان کرتا ہے، اور جتنی خرابی ہے اللہ اتنا بیان فرماتا ہے۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ہی جنتی، چلو آ جاؤ پھر تمہارے جنتی ہونے کا امتحان لے لیتے ہیں، جنت ملنی ہے موت کے بعد، تم تمنا تو کرو نا ذرا موت کی، اتنا ہی شوق ہے جنت کا اور تمہیں پکا یقین ہے کہ جنتی ہم ہیں، تو پھر تمہیں شوق ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم جلدی موت سے گزرے تاکہ جنت پہنچ جائیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی، کہہ کے دیکھو ان کو کبھی۔ اب یہ قرآن کی ایک مستقبل کی پیشین گوئی ہے، یہ ذرا قرآن کی صداقت کا اس کے اوپر ایک دلیل ہے۔ اگر یہودی چاہتے حضور کی بات کو جھوٹا کرنا، معاذ اللہ کی بات کو جھوٹا کرنا، کہہ سکتے تھے لو جی ہم کر رہے ہیں تمنا، آپ کا قرآن غلط ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس لیے بما قدمت ایدیہم، انہیں اپنے کرتوتوں کا پتہ ہے، اوپر سے بھلے جتنے جنتی ہونے کے دعوے کریں، اندر سے پتہ ہے ان کو کہ ہماری حرکتیں کیا ہیں، یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے۔ اب اگر وہ، میں یہ بات پھر کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ اس بات کو آقا کو معاذ اللہ تکذیب کے لیے، جھوٹا کرنے کے لیے کہہ دیتے منہ سے کہ نہیں جی ہم تمنا کرتے ہیں، تو کیا ہمارا قرآن معاذ اللہ جھوٹا ہو جاتا، آقا کی بات غلط ہو جاتی؟ خدا جانتا ہے کہ آج تک کوئی یہودی موت کی تمنا نہیں کرتا۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا، یہ مستقبل کا صیغہ ہے، ہرگز تمنا نہیں کریں گے یہ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے یہ کبھی تمنا نہیں کریں گے موت کی۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور آپ جتنے دنیا میں طبقات ہیں ان میں سب سے زیادہ زندگی پہ اگر کسی کو حرص کرنے والا پاؤ گے یہودیوں کو پاؤ گے، انہیں موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ سب سے زیادہ زندگی کا حریص اگر پاؤ گے تو انہی کو پاؤ گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ حرص ان کو ہوگا۔ اچھا مشرک کو تو آخرت کے بارے میں ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے، ان کا تو اللہ پر آخرت پر یقین ہے نا، ان کو تو زیادہ شوق ہونا چاہیے کہ یار ہم جب مریں گے تو آگے اللہ کی رحمت ملے گی۔ تو انسان کو فرمایا ان کو تم مشرکوں سے بھی زیادہ حریص پاؤ گے، مشرک کو اتنا ڈر نہیں ہوگا موت کو جتنا یہودیوں کو ڈر لگتا ہے موت۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر 1000 سال تو ہونی چاہیے، ان کا شوق ایسا ہے کہ 1000 سال تو جینا چاہیے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب، اللہ فرماتا ہے اگر ان کو 1000 سال کی بھی عمر مل جائے نا تو وہ بھی ان کو میرے عذاب سے روک نہیں سکتی، عذاب تو ان پہ پھر بھی آئے گا، بھلے یہ 1000 سال ہی جی کے کیوں نہ آئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔